اور میری کزن مجھ سے ہاتھ ملاتی ہے، جب میں منع کرتا ہوں تو کہتی ہے کسی کا دل توڑنا گناہ ہے۔ بالکل ہاتھ ملانا جوان کزن کے ساتھ جائز نہیں ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے، 100 دفعہ توڑیں اس کا دل، سمجھ رہے ہو؟ اور یہ دل توڑنا ایسے موقع پر آپ کے خاندانی ہونے کی علامت ہے، اور اس کا کریڈٹ آپ کو جب ملے گا جب آپ کی شادی ہوگی اور آپ کی بیوی کو پتا چلے گا کہ یہ سب کا دل میری خاطر توڑ دیتا ہے، پھر وہ آپ سے محبت کرے گی۔ پھر جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے ان کو پتا چلے گا ہمارے ابا کسی نامحرم لڑکی سے ہاتھ نہیں ملاتے، دل توڑ دیتے ہیں، یہ ہماری اماں سے وفا کرتے ہیں، تو پھر ان بچوں کا جو دل جڑے گا اور آپ کی بیگم کا جو دل جڑے گا وہ اس ٹوٹنے سے 1000 گنا بہتر ہے جو کزن کا ٹوٹا تھا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور پھر اس کزن کو بھی سمجھا دیں کہ جب آپ کی شادی ہو جائے گی نا، پھر آپ کا شوہر جب اپنی کزنوں سے ہاتھ ملا کے ان کا دل جوڑے گا، پھر آپ نہ کہنا کہ میرا دل ٹوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے میاں کو کہنا جو انٹی فری ہونے کی کوشش کرے دل جوڑنے کے لیے اس سے فری ہو جائے۔ ایک طریقہ بتایا دل سے دنیا کی محبت نکالنے کا، ایک ٹوٹکا ہے، روزانہ 5 منٹ فارغ کر کے نا، ایسے ٹائم پہ جب آپ کا ذہن بالکل فریش ہو، 5 منٹ بیٹھ کے آپ یہ سوچا کریں کہ بہت جلد ایک وقت آنے والا ہے میری لاش پھٹے پہ پڑی ہوئی ہوگی، مجھے کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ غسل دیا جا رہا ہوگا، اس کے بعد میری ناک میں روئیاں ٹھوسی بھی ہوں گی، پھر جنازے کی چارپائی پہ اٹھا کے لے جایا جائے گا اور پھر قبر میں دفنایا جائے گا، اور پھر منو ٹنو مٹی تیرے اوپر ڈالی جائے گی۔ 3-4 دن تک لواحقین روتے رہیں گے، ہائے مننے کے ابا دنیا سے چلے گئے، بڑے اچھے تھے، جب بھی ابو گھر میں آتے تھے کچھ نہ کچھ فروٹ، اچھے ابوؤں کی بات کر رہا ہوں، کچھ نہ کچھ فروٹ لے کر آیا کرتے تھے، اور ٹھیک ہے کبھی کبھار غصہ ہو جایا کرتے تھے، لیکن بڑے اچھے تھے، بہت اچھے تھے، بہت اچھے تھے۔ دولت ہے نا، پیسہ، آج اس کو لوگوں نے خدا بنا لیا ہے، تبھی چہروں کی رونقیں ختم ہو گئیں، ہر وقت غریب غریب بنا پھر رہا ہوگا، پیسے ہی نہیں ہے، پیسے ہی، جب بھی بات پیسے ہی نہیں ہے یار، گزارا ہی نہیں ہو رہا، پیسے ہی نہیں ہے، گزارا ہی نہیں ہو رہا، بھائی یہی رونا ہے منہ سے، پتہ نہیں کیا عجیب۔ خوش رہا کرو بھائی، بولو یار بنتا تو ایک پراٹھا تھا 2 کھا لیا ہم نے، ٹھیک ہے نا؟ بنتا تو ایک بھی نہیں ہے، جو نیچرل خوراک ہے نا انسان کی 2 ٹائم ہے، یہ پراٹھے تو صبح صبح، یہ تو گریوی ہے، اللہ گریویاں بھی کھلا رہا ہے، پھر بھی کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں، وہی منہ سے برستا رہے گا، ان کو کسی وظیفوں سے سکون نہیں ملنے والا، یہ پھر سکون کے لیے جاتے ہیں وظیفے بتاؤ، اور تمہارے اندر جو دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں نا، پیسہ، جو تم نے، ہندو تو پتھر کے بنے ہوئے بت کی عبادت کرتا ہے، آپ نے ان بتوں کو دل کے اندر داخل کر دیا ہے، یہاں سے نکالو، اور یہ جب تک روکڑا خرچ نہیں کرو گے۔ زنا قرض نہیں ہے بھائی، جو لوگ کہتے ہیں آپ سے زنا ہوا ہے تو آپ کے گھر میں کسی عورت سے بھی ہوگا، یہ ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے گناہ کی سزا اللہ کسی اور کو نہیں دے گا، تو زنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کی سزا آپ ہی کو ملے گی۔ البتہ ایک بات ہے، جو زنا کرنے والا ہے وہ، اس کا یہ راز چھپتا نہیں ہے، فاش ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو، جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو اولاد کو بھی پتہ چلتا ہے، جب بیٹے بیٹیوں کو پتہ چلے گا نا تو ان کے دل میں باپ کی عزت بھی ختم اور گناہ کی برائی بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے کیا تو ہم نے کیا تو کیا ہو گیا، تو پھر یہ نسلوں میں چلتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے میں عورتوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے شوہر کو کسی بے حیائی کے کام میں دیکھا بھی ہے تو اللہ کا واسطہ لوگوں میں گن نہ گاؤ، چھپا۔ اولاد کی شادی جلد از جلد جوان ہوتے، یہ نہیں دیر ہو رہی، یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر دیر کی ہے تم نے اور تمہاری اولاد غلط حرکت میں ملوث ہوئی ہے، گناہ تمہارے اوپر آئے۔ جو بھی فطرت کا راستہ، فطرت کا تقاضا ہے، اس کے لیے جو فطری راستہ ہے، جائز راستہ، کھول دو۔ کیا ضروری ہے کہ لڑکا پاؤں پر کھڑا ہو تب شادی ہو؟ والدین شادی کر کے لائے، پرانا ہمارا معاملہ کیا تھا، والدین شادی کر کے لاتے تھے، اسی لیے آنے والی بہویں بھی انہیں اپنے والدین سمجھتی تھی۔ آج تو بیٹے نے شادی کی ہے، بیٹے نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر، اس کی بیوی کیسے محسوس کرے گی اپنی ساس اور سسر کو کہ یہ بھی میرے والدین ہیں؟ ان کا تو وجود گوارا نہیں ہوگا اسے گھر کے اندر، ہماری پرائیویسی کے اندر خامخواہ خلل انداز ہوتے ہیں، وہ خاندان کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے۔ دیکھو میں جوان لڑکیوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ آج آپ اپنا گھر بسانے کی کوشش کرو کسی شریف آدمی سے نکاح کر کے، حرام مزے اڑانے کی کوشش میں مت لگو، کیونکہ پھر بڑھاپا بہت ستائے گا تمہیں، تمہیں اس وقت تک یہ جو دوست ہے نا، فرینڈز،
یہ ایزی لوڈ اور یہ سب جب تک کرائیں گے جب تک آپ میں جوانی ہے. ذرا سا یہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے حسن خراب ہونا شروع ہوا. جیسے ٹیشو پیپر ہوتا ہے نا, استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے, استعمال کے بعد کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے, ایسے پھینک دی جاؤ گی کچرے میں. بہت ہو رہا ہے یہ, اور یہ زیادہ تر ہوتا ہے ان جو ماڈلنگ سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں نا, ان کے ساتھ تو بہت ہو رہا ہے. جب جوان تھیں تو ساری کمپنیاں آ کے بلاتی تھی ماڈلنگ کے لیے, یہ والا پوسٹ چاہیے. جب تھوڑا سا ان میں جھریاں آنا شروع ہوئی تو کمپنیوں نے لفٹ کرانا چھوڑ دی. پھر ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ کہیں بڑی تقریب میں کسی شو میں بلایا, ایک ایوارڈ دے دیا, لوگ اس عزت کو دیکھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اب تک عزت ہو رہی ہے. وہ 4 منٹ کی, آدھا گھنٹے کی, 1 گھنٹے کی ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں اور اس کے بعد بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ماں سے پیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ غلط ہے, اور باپ سے پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں سے نفرت کی جائے اور ماں سے دور ہٹ جائے. ان کے اپنے اپنے فرائض ہیں, اپنے اپنے منصب ہیں. بھائیوں سے پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہنوں کا انکار کر دیا جائے. بہنوں سے پیار کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ بھائیوں کی محبت کا انکار کر دیا جائے. اہل بیت کی محبت کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ صحابہ پر سب و شتم کیا جائے, اور صحابہ سے محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کا نام سن کے جی بجبی ہو جائے اور چہرے کا جو ہے وہ رنگ بگڑ جائے. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, اس لیے کہ یہ دونوں مشکات نبوت سے پھوٹنے والی یہ بات ہمیشہ ملحوظ رکھیں, جب آپ کسی کی مدد کرنے جا رہے ہوں تو صرف اللہ کی رضا کو ہی ملحوظ رکھیں. جب آپ کسی سے صلے کی توقع رکھیں کہ کل یہ میرے کام آئے گا, تو آج آپ کو اس کی مدد کرتے ہوئے راحت اور قلبی مسرت اور حقیقی خوشی نصیب نہیں ہوگی. اور دوسرا, جب کل آپ کی توقع کے مطابق وہ پورا نہیں اترے گا تو پھر آپ کو اس سے تلخی بھی ہوگی. تو میں اللہ کے بندہ ہونے کے ناطے سے اس کی مدد کر رہا ہوں, اور پھر آپ کو اور سرور بڑھ جائے گا کہ میں اس کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے حضور کا غلام ہے. بدترین کھانوں میں اگر کوئی ہے تو وہ ولیمے کا کھانا ہے. وہ کھانا جس میں امیروں کو بلایا جاتا ہے, غریبوں کو نہیں بلایا جاتا. جن سے وہ نیوندرا ملنے کی توقع ہوتی ہے, وہ اپنے سٹیٹس کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے. جو چمکتی ہوئی گاڑی بھی آئے گا اس سے پتہ چلے گا ان کے تو بڑے تعلق ہیں. کوشش ہوتی ہے ایک آدھ وزیر بھی آ جائے تاکہ ہماری محلے میں, گلی میں, علاقے میں ٹور بن جائے کہ یار ان کے بڑے تعلقات ہیں, اور غریبوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. تو فرمایا بدترین کھانا وہ ہے جو ولیمے کا کھانا ہے, جس میں امراء کو تو بلایا جاتا ہے لیکن غرباء کو نظر انداز کر. ایک صحابی ایسا بھی ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی روزہ نہیں رکھا, حج نہیں کیا, کوئی زکوٰۃ نہیں دی, لیکن زمانے کے غوثوں سے افضل, ولیوں سے افضل. ایک غزوے پہ حضور جا رہے تو ایک چرواہا کالے رنگ کا اسود الرائی وہ بکریاں لے کے جا رہا تھا. حضور کا چہرہ دیکھا تو دل ہار گیا. حضور نے دعوت دین دی. اس نے کہا کہ میں ان بکریوں کا کیا کروں, یہ تو میرے مالک کی ہے. تو کہا کہ تم قلعے کے دروازے پہ جا کے اندر ہانک دو, جب آخری بکری چلی جائے تو تم واپس آ جانا. تو وہ واپس آیا. اتنی دیر تک جنگ کی بھٹی گرم ہو چکی تھی, اور وہ آ کر کے شامل ہو جاتا ہے جنگ میں. جب لاشیں اٹھائی جانے لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید صحابہ کو دیکھ رہے تھے, اور جب یہاں پہنچے تو فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے نہ کوئی نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ زکوٰۃ دی, نہ حج کیا. ادھر سے آیا, در جنت کو شادہ تھا, سیدھا جنت میں چلا گیا. سؤال عظيم, هل نحن ندرك رمضان أم لا؟ السؤال الذي يطرح نفسه, هل أنت تدرك رمضان أم لا؟ وإن أنعم الله سبحانه وتعالى علينا أن ندرك رمضان, فينبغي لنا أن نستغل رمضان بحذافيره, لأن غيرنا من أهل القبور الآن الذين كانوا معنا في رمضان الماضي يتمنون أنهم يخرجون من القبور يدركون ليلة من رمضان. فإن أدركنا رمضان وأنعم الله علينا أن ندرك رمضان, ألا تعلم أن أناسا يتحسرون من أهل القبور الآن يتحسرون في ليلة أضاعوها من ليالي العمر, فما بالك في ليالي رمضان, ليالي عظيمة 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 ما يعرفها إلا من فقدها, ما يعرفها إلا أهل القبور. لو كتب الله جل جلاله أن أهل القبور يخرجون
لكل واحد منا الآن لا تضيع ثانية من رمضان، ليس يوما ولا يومان ولا ثلاثة ولا 4 ولا 5، ثانية من رمضان.